بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عزیر بن شرخیہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے۔ جب بنی اسرائیل کی بداعمالیاں حد سے بڑھ گئیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا کہ بخت نصر ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے 1,00,000 باشندوں کو قتل کر دیا اور 1,00,000 کو جلا وطن کر دیا اور 1,00,000 کو گرفتار کر کے غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں شامل تھے۔ بخت نصر نے پورے شہر کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا۔ بخت نصر قوم عمال کا ایک لڑکا تھا۔ یہ ان کو نصر بت کے پاس پڑا ہوا ملا، چونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا۔ لوگوں نے اس کا نام بخت نصر رکھ دیا۔ خدا کی شان کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل میں گورنر مقرر ہو گیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد یہ خود دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بن گیا۔ کچھ دنوں بعد جب کچھ قیدیوں کو رہا کیا گیا تو ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی رہا ہو گئے۔ اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے تو شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر رونے لگے اور چاروں اطراف چکر لگایا، مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئی، مگر دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت اور افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے جملہ نکل پڑا کہ اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس کو آباد کرے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور کچھ کو اپنے تھیلے میں ڈال دیا اور انگور کا شیرہ اپنی مشق میں بھر لیا اور وہاں سے تھوڑے دور چلے گئے۔ اپنے گدھے کو مضبوطی سے باندھ دیا اور پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے اور اسی نیند کی حالت میں آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے درند پرند اور جن و انس سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکے، یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا۔ ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا، اور ان لوگوں نے نئی عمارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 برس وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا، تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ گدھا مرا ہوا ہے، ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، لیکن پھل اور شیرہ بالکل صحیح سالم ہے، ان میں کوئی تغیر نہیں آیا، اور آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے بال کالے تھے، یعنی آپ علیہ السلام کی عمر مبارک وہیں 40 سال تھی۔ آپ حیران و پریشان تھے کہ گدھا کیسے مر گیا اور ہڈیاں بھی بکھری پڑی ہیں۔ اتنے میں آپ علیہ السلام پر وحی اتری اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ اے عزیر، آپ کتنا عرصہ یہاں رہے ہو؟ تو آپ نے خیال کر کے کہا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ یہی جواب دیا کہ میں دن بھر یا دن بھر سے کم سوتا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے عزیر، تم پورے 100 برس یہاں ٹھہرے رہے۔ اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، جبکہ کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ پھر ارشاد ہوا اے عزیر، اب تم دیکھو کہ کیسے ہم اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ساری بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم ساری ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑوں سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے یہ کہا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام اس جگہ پہنچ گئے جہاں آپ کا مکان تھا۔ نہ آپ نے کسی کو پہچانا اور نہ کسی نے آپ کو پہچانا،
البتہ آپ نے یہ دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت مکان کے باہر بیٹھی ہے جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا گھر ہے؟ اس نے کہا ہاں یہی ہے۔ پھر بڑھیا نے کہا تم عزیر کو کیسے جانتے ہو؟ وہ تو 100 برس سے لاپتہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا اور پھر دوبارہ زندہ کیا۔ بڑھیا نے کہا کہ عزیر تو ایسے باکمال آدمی تھے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر تم عزیر ہو تو تم میرے لیے دعا کرو کہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں اور میرا فالج زدہ جسم تندرست ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو بڑھیا کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں اور فالج بھی ختم ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے دیکھا اور پہچان لیا کہ یہی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ پھر وہ آپ علیہ السلام کو ساتھ لے کر ایک محلے میں گئی جہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔ ان میں آپ علیہ السلام کا بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر 118 سال تھی، اور آپ علیہ السلام کے پوتے بھی سب بوڑھے ہو چکے تھے اور اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑھیا نے اعلان کیا کہ اے لوگو، بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں آپ علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا نشان تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ نشان موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تورات زبانی یاد تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے بلا جھجک تورات کا کچھ حصہ پڑھ کر سنایا۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے صحیح پڑھا ہے یا غلط، کیونکہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملے کے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا اور تورات کا ایک بھی نسخہ باقی نہیں چھوڑا تھا۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ میرے والد نے تورات کا ایک نسخہ انگور کی بیل کی جڑ میں دفن کر دیا تھا۔ اگر تم اس کو تلاش کر لو تو پتہ چل سکتا ہے کہ اس نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے زمین سے وہ تورات کا نسخہ نکال لیا تو تورات حرف بہ حرف درست تھی جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے کہا کہ یہی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور آج تک دنیا بھر کے یہودی اسی باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں۔ اس پورے واقعے میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کوئی بھی کام ہمارے لیے مشکل اور ناممکن ہو سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں۔ وہ صرف کن کہتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین، ایسی ہی علمی، معلوماتی اور سبق آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل داستان اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔